اللغة على عرب دروس اللغة على العربية کا سبق نمبر 12. الدرس الثاني عشرة، 12واں سبق. حامد حامد ماذا تفعلين يا أم أحمد؟ ماذا تفعلين؟ ماذا کیا تفعلین آپ کر رہی ہیں؟ یا ام احمد اے احمد کی اماں، اے ام احمد. ام احمد، ام احمد احمد کی ماں جواب دیتی ہیں ابحث عن، میں تلاش کر رہی ہوں. جب کسی بحث یا بحث سے تلاش کرنا مراد ہو، اس کے بعد عن کا استعمال ہوتا ہے. جس چیز کو انسان ڈھونڈ رہا ہو اس کو عن کے بعد ذکر کرتے ہیں. ابحث عن الدوائی، میں تلاش کر رہی ہوں دوا، الذی جو اخذت میں نے لی تھی وہ، من المستشفى ہاسپٹل سے، امس کل، میں وہ دوا تلاش کر رہی ہوں جو کل میں نے ہاسپٹل سے لی تھی. حامد کہتا ہے هو على المکتب فی غرفتی، وہ تو میرے میز پر ہے، میرے کمرے میں. کیف حالک اليوم، کیسی طبیعت ہے آج آپ کی؟ لعلک اليوم احسن، شاید کہ آج آپ کیا ہیں، ٹھیک ہیں. ام احمد کہتے ہیں نام، جی ہاں، انا اليوم احسن، میں آج اچھی ہوں، میری طبیعت آج ٹھیک ہے. والحمد للہ، اللہ کا شکر. حامد کہتا ہے متی تذهبین الى المستشفى، آپ کب جائیں گی الى المستشفى، ہاسپٹل کی طرف. ام احمد کہتے ہیں ساذهب بعد ساعت، ایک گھنٹے بعد جاؤں گی، ان قریب میں جاؤں گی، بعد ساعت، ایک گھنٹے بعد انشاءاللہ اگر لگ جائے. حامد کہتا ہے مع من تذهبین، کس کے ساتھ آپ جائیں گی؟ ام احمد کہتی ہیں ساذهب مع احمد، میں احمد کے ساتھ جاؤں گی. حامد کہتا ہے تعرفین، کیا آپ جانتی ہیں الطبیبۃ، اس ڈاکٹرنی کو، التی ذهبت الیہا امس، جس کے پاس آپ کل گئی تھی. امت کہتی ہیں نام، جی ہاں، عارفها، میں اسے جانتی ہوں. اسمها الدکتورہ تو سعاد، اس کا نام جو ہے دکتورہ سعاد ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں انہا احسن طبیبۃ، وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے فی المستشفى، ہاسپٹل میں. حامد کہتا ہے ماذا تفعلون یا ابنائی، بچوں، اے میرے بیٹو، آپ کیا کر رہے ہو؟ ابنا بچے کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں. نکتب الواجبات، ہم ہوم ورک لکھ رہے ہیں. واجبات، ہوم ورک. حامد کہتا ہے اتفہمون الدروس جیدا، کیا آپ اچھے طریقے سے سبق سمجھ لیتے ہو، آپ کو سبق سمجھ آ جاتا ہے اچھی طرح؟ ابنا بیٹے کہتے ہیں نام، جی ہاں، نفہمھا جیدا، ہمیں اچھا سمجھ آتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر. حامد کہتا ہے ای سورۃ، کون سی سورت، تحفظون، آپ حفظ کر رہے ہو الان اب؟ احمد کہتا ہے اما انا، میں ہوں جو، فاحفظ، میں تو حفظ کر رہا ہوں، سورۃ الملک، ملکی، سورہ ملک. واما هؤلاء، اور یہ لوگ ہیں، فیحفظون سورۃ القلم، یہ سورہ قلم جو ہے اس کو حفظ کر رہے ہیں. حامد کہتا ہے وما تفعلن انتن یا بناتی، وماذا تفعلن، اور آپ کیا کرتی ہو اے میری بیٹی ہو؟ بنات کہتی ہیں نحن الان نلعب، کیا کر رہی ہو اب آپ؟ تو بیٹیاں کہتی ہیں ہم آپ جو ہیں نلعب کھیل رہے ہیں، لعب یلعب کھیلنا. حامد کہتا ہے افی وقت العمل تلعب، کیا کام کے وقت میں آپ کھیلتی ہو؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات، کب آپ سبق پڑھو گی، ومتى، اور کب تکتبنا آپ لکھو گی، واجبات، ہوم ورک.
البنات نحن کہتے ہیں نحن قرأنا الدرس، دروسا ہم نے سبق پڑھ لیے ہیں، وَكَتَبْنَا الْوَاجِبَاتِ اور ہم نے ہوم ورک لکھ لیا ہے، والحمدللہ اللہ کا شکر۔ حامد کہتا ہے احسنتن یا بناتی، آپ نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا اے میری بیٹیوں۔ ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات، ایسے کرتی ہیں محنتی بچیاں، التلمیذات شاگردہ، المجتہدات محنتی، تلمیذۃ کی جمع تلمیذات، اور مجتہدۃ کی مجتہدات، ذہین لڑکی، ذہین بچی، ذہین عورت۔ متی تذهبن لزیارت خالتکن، کب آپ اپنی خالہ کی ملاقات کے لیے جاؤ گی؟ اتعرفن انہا مریضۃ، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ انہا مریضۃ وہ بیمار ہے؟ البنات بچے کہتی ہیں نعم جی ہاں نعرف ذالک، ہمیں یہ بات معلوم ہے، شفا اللہ، اللہ کو شفا دے۔ سنذهب لزیارت هذا المساء، ہم جائیں گے اس سے اس کی ملاقات کے لیے اس هذا المساء، آج شام انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ حامد کہتے ہیں یا احمد اتعرف متی یرجع الجیران من مکہ، کیا آپ جانتے ہو متی یرجع الجیران، کب لوٹیں گے پڑوسی، من مکہ تھا مکہ سے؟ احمد کہتا ہے قال علی یوسف، یوسف نے مجھے کہا تھا اننا سنرجع فی الاسبوع القادم، ہم جو ہیں وہ لوٹیں گے اسبوع القادم آنے والے ہفتے میں۔ اظن انہم، میرا خیال یہ ہے کہ انہم سیرجعون یوم السبت، کہ وہ لوٹ آئیں گے ہفتے کے دن انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، اس میں استعمال ہونے والے قواعد جو ہیں وہ آگے جب ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ صحیح، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں نئے الفاظ جو استعمال ہوئے ان کو آپ بطور خاص یاد کریں، لکھیں، ان کو یاد کریں، اور قواعد جو ہے ابھی بتاتا ہوں پھر اس پہ بھی فوکس کریں۔ صحیح ما یلی، درست کیجئے، صحیح کیجئے، ما یلی نیچے آنے والے جملوں کو۔ تبحث ام احمد عن المفتاح، ام احمد جو ہے وہ چابی ڈھونڈ رہی تھی، نہیں جی، ام احمد جو ہے تبحث ام احمد عن الدواء، چابی نہیں ڈھونڈ رہی تھی، دوائی ڈھونڈ رہی تھی۔ ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں حامد کے ساتھ جاؤں گی، ام احمد نے کہا تھا، احمد کے ساتھ جاؤں گی، سوری، کس کے ساتھ کہا تھا؟ ہاں جی، حامد کے ساتھ ہی، احمد، احمد بیٹا ہے، جی احمد کے ساتھ، تو احمد بیٹا ہے، احمد کے ساتھ ان کا تھا میں جاؤں گی۔ ام احمد لا تعرف الدکتورہ، لا تعرف الدکتورہ سعادہ، ام احمد جو ہے وہ ڈاکٹرنی جو ہیں سعاد ان کو نہیں جانتی، جی ایسا نہیں ہے، وہ جانتی ہیں، تو یہ ام احمد التعریف آئے گا، لا کی بجائے لا نکال دیں گے اس سے۔ احمد یحفظ سورۃ القلم، اخواتہ یحفظون سورۃ الملک، جی بالکل احمد جو ہے وہ سورۃ القلم کو حفظ کر رہا ہے، کرتا ہے، اور اس کے بھائی جو ہیں سورہ ملک جو ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں۔ جیران حامد، حامد کے پڑوسی ذهبوا الی الریاض، وہ کہاں گئے تھے؟ ریاض کی طرف، نہیں جی وہ مکہ کی طرف گئے تھے، تو وہیں سے انہوں نے لوٹنا تھا۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، تو وہ کہتے ہیں جی مخاطب کے جو صیغے ہیں اب آپ کے سامنے، جو فاعل ہے پچھلے جملوں میں جو بھی ہے، آپ نے آئندہ آنے والے جملے میں جو ہیں ان میں فاعل جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے کس کو؟ مؤنث کو۔ جی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، تعریف اللغت العربیہ، کیا آپ جانتے ہیں عربی زبان؟ یا اخی ہے میرے بھائی، تو اگر آپ بہن سے پوچھیں تو کیا بولیں گے؟ اتعرفین، کیا آپ جانتی ہیں؟ بہن ہو یا کوئی کلاس فیلو ہو یا کوئی بھی خاتون ہوں یا استانی ہوں، ان سے وہ پوچھیں، مؤنث ہوں بس، مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو؟ واحد مؤنث، ایک ہوں، مؤنث ہو اور سامنے موجود ہوں، ان سے آپ مخاطب ہوں تو اس کو کہیں گے صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ اور یہاں پہ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کے شروع میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ ایک نمبر پہ تو اس کے شروع میں تا آتا ہے،
مضارع میں ہونے والی تبدیلیاں دو اعتبار سے ہیں، وہ تبدیلیاں جو لفظ کے شروع میں آتی ہیں، اور کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ تو ایک تبدیلی یہ شروع میں تا آنے والی ہے، اور دوسری تبدیلی آخر میں یا نون ہے۔ نون، یہ نون جو ہے اسے نون اعرابی کہتے ہیں، یہ پیش کی جگہ آتا ہے۔ عربی میں جو مضارع ہے اس کی اصل حرکت کیا ہے؟ پیش ہے۔ اب جہاں پیش نہیں آ سکتی وہاں یہ نون آتا ہے، اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے، جیسے کوئی ایک جگہ بندہ حکمران ہو، اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے اگر وہ کہیں چلا جائے تو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ آپ نے مثلا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ یا جو ہے تعارفین، یہ یا کس بات کی علامت ہے؟ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ ایک تو تا جو ہے یہ بھی حاضر کی علامت ہے، اور یہ جو یا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، واحد مؤنث واحد مؤنث حاضر کا صیغہ یہ بنے گا تعریفین، اتضربین، اس کی وزن پر آپ کوئی بھی لے کر آ جائیں، تضربین، اتاکلین، اتخرجین، تو آپ نکلتی ہیں، آپ کھاتی ہیں، آپ پیتی ہیں، اسی وزن پر بنے گا مؤنث کا صیغہ۔ تو آگے دیکھیں، کیا آپ جانتی ہیں عربی زبان اے میری بہن؟ تو ماذا تأکل یا محمد، محمد آپ کیا کھاتے ہیں؟ اب محمد کی بجائے ہم فائل بدل دیں گے، کسی اور سے مخاطب ہوں گے۔ ماذا تأکل، ماذا تأکلین یا فاطمہ، تو ماذا تأکلین یا فاطمہ، آپ کیا کھاتی ہیں فاطمہ؟ این تجلس فی الفصل یا احمد، احمد آپ کلاس میں کہاں بیٹھیں گے؟ تو یہاں کر لیتے ہیں این تجلسین فی الفصل یا خالدہ، یا خالدہ تو، خالدہ آپ کلاس میں کہاں بیٹھیں گے؟ متا تذهب الى المستشفى یا ابی، ابا جان آپ ہاسپٹل کب جائیں گے؟ متا تذهبین الى المستشفى یا امی، امی جان آپ ہاسپٹل کب جائیں گے؟ تذهبین، تعریفین۔ دیکھیں آپ پیٹرن دیکھیں، شکل و صورت دیکھیں، بالکل تمام سی جیسی بنے گی۔ ماذا تقول یا اخی، آپ بھائی جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بہن ہو تو ماذا تقولین یا اختی، بہن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ متا ترجع من المدرسہ یا علی، علی آپ مدرسہ سے کب لوٹو گے، کب واپس آؤ گے؟ علی، تو علی کی بجائے آپ کر دیں عالیہ۔ متا ترجعین من المدرسہ یا عالیہ، الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، بشیر یہ آپ خط کسے لکھ رہے ہیں؟ تو آ جائے گا الی من تکتبین هذه الرسالۃ، هذه الرسالۃ عائشہ، عائشہ آپ یہ خط کسے لکھ رہی ہیں؟ ای سورۃ تحفظ، حافظ یحفظ، تحفظ الان یا اخی، اب بھائی جان اب آپ کون سی صورت حفظ کر رہے ہیں؟ تو ای سورۃ تحفظین الان یا اختی، کون سی صورت حفظ کر رہی ہیں میری بہن؟ اتفہم الدرس جیدا یا حامد، سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ اتفہمین الدرس جیدا یا حامدہ، تو حامدہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ متا تغسل هذا القمیص یا یاسر، یاسر آپ یہ شرٹ کب دھو گے، یہ قمیص کب دھو گے؟ تو متا تغسلین هذا القمیص یا یا آمینہ، یا آمینہ آپ یہ شرٹ کب دھو گی؟ انس الفاعل فی کل جمل من الاتیہ، کہتے ہیں جی اب پہلے تو ہم نے ایک صیغہ وہاں دیکھا تھا واحد مؤنث حاضر کا، تو میں نے واحد مؤنث حاضر کی علامت یہ بتائی کہ اس کے شروع میں تا آئے گا اور آخر میں یا اور نون کا اضافہ ہوگا۔ نون جو ہے وہ نون اعرابی ہوگا جو کہ پیش کی جگہ آیا، اور یا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ مؤنث کی یا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نون گر جاتا ہے لیکن یا نہیں گرتی، مؤنث کی یا جو ہے یہ باقی رہتی ہے ہر صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمرین نمبر 3، انس الفاعل فی کل من الجمل آتی۔ اب کہتا ہے جی آنے والے جملوں میں ہر ایک کو جو ہے آپ نے کیا بنانا ہے؟ فاعل مؤنث بنانا ہے۔ اتذهبون یا اخوان، کیا آپ جاتے ہو؟ این تذهبون، سوری، آپ کہاں جاتے ہو میرے بھائیوں؟ تو این تذهبنا یا اخوات، آپ کہاں جاتی ہو اے میری بہنوں؟ تو یہاں پہ بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جمع کے جو صیغے ہیں اس میں جو ہے دو طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جمع مذکر حاضر کی بات، اور پھر اس کے بعد جمع مؤنث حاضر کی بات۔ پہلے پہ تو بات یہ ہے کہ جمع جو مذکر حاضر ہے
اس کے شروع میں تا کا اضافہ ہوتا ہے جو کہ اس کے حاضر ہونے کی علامت ہے، اور دوسری تبدیلی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آخر میں نون کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے واو کا اضافہ ہوتا ہے جو کہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ آپ مضارع میں جتنے بھی صیغے دیکھیں گے اس میں واو جو ہے ما قبل مضموم، واو سے پہلے پیش ہر صیغے میں آتا ہے، جیسے تضریبون، تضریبون، یضربون، تضریبون، اور اس طرح ہی تضریبون، یضربو، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربین، تضربانی، تضربن، اضرب، نضرب۔ تو یہاں پہ جو غائب کے یعنی کہ دو ہی صیغے بنے گے، ایک مذکر حاضر کا بنے گا جمع مذکر کا، ایک جمع مذکر غائب کا بنے گا، دونوں میں واو آتا ہے۔ یہ واو جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ اگر تا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جمع مذکر حاضر ہے، اگر اس کی جگہ تا کی بجائے یا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو نون، نون گر جائے کسی بھی صورت میں گر سکتا ہے، لیکن یہ واو کسی صورت میں بھی نہیں گرے گا۔ اس طرح ایک صیغہ جمع مؤنث حاضر کے ہے، اس میں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون جمع مؤنث کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مضارع کے صیغے کے اندر ہمیشہ آتا ہے، یہ کبھی نہیں گرتا۔ تذهبنا یذهبنا، تذهبنا یذهبنا، یاکلنا تاکلنا، یفتحنا تفتحنا، ایسے ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اس کے آخر میں نون زبر نہ۔ تو اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو غائب کا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، اس کے شروع میں یا آتی ہے، اور جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس کے شروع میں تا آتی ہے، تا حاضر کی علامت یا غائب کی علامت۔ این تذهبن یا اخوات، آپ کہاں جا رہی ہو اے میری بہنوں یا بہنوں؟ این تسکنون یا رجالو، اے لوگو آپ کہاں رہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس کی بجائے آپ نے عورتوں سے پوچھنا ہے این تسکننا، این تسکننا، تسکننا، دو نون تھے تو وہ مل جائیں گے آپس میں، تسکننا ہو جائے گا۔ این تسکننا یا نسوہ، یا نساء، نسوہ بھی نساء بھی۔ القہوۃ تشربون ام الشائے یا اخوان، آپ قہوہ پیتے ہو یا چائے پیتے ہو یا اخوان، یا اخوان ہے میری بھائیو، یا اخوانی، یا اخوان پھر میرے یا بھائیو۔ تو اب القہوۃ تشربنا ام الشائے یا اخوات، قہوہ پیتے ہی ہو آپ یا چائے اے میری بہن۔ اتعرفون رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوان، یا اخوانہ، یا اخوانو، یا اخوانی، یا پھر یا اخوان، کیا آپ جانتے ہو رقم نمبر ہاتف، ہاتف الجامعہ، جامعہ کے ٹیلی فون کا، جامعہ کے ٹیلی فون کا نمبر آپ کو معلوم ہے یا اخوان اے بھائیو؟ تو اب بہنوں سے بات آ جائے گی۔ اتعرفنا، اتعرفنا رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوات، اے بہنوں۔ لم تضحکون یا اولادو، بچوں آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ لم تضحکنا یا بنات، اے بیٹیو آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوان، کیا آپ قرآن ہر صبح پڑھتے ہو؟ اتقرأنا، کیا آپ پڑھتی ہو القرآن، قرآن کل صباح ہر صبح یا اخوات، اے بہنوں؟ اتسألون المدرس اسئلة کثیرة یا اولاد، کیا تم پوچھتے ہو استاد سے سوال بہت زیادہ اے بچوں؟ تو اتسألنا المدرسہ، کیا آپ پوچھتی ہو استاد سے اسئلة کثیرة بہت زیادہ سوالات، یا بنات اے بچیوں؟ اتسمعون الاخبار من الاذاعہ کل یوم، کیا آپ سنتے ہو اخبار خبریں من الاذاعہ ریڈیو سے کل یوم ہر دن؟ تو اتسمعن الاخبار، کیا آپ سنتی ہو من الاذاعتی ریڈیو سے اخبار خبریں من کل یوم ہر دن؟ مع من تلعبون یا ابنائی، کس کے ساتھ آپ کھیلتے ہو اے میرے بیٹو؟ کس کے ساتھ آپ کھیلتے ہو جی؟ جی، تو اب بیٹیوں سے سوال آ جائے گا،
مع من تلعبنا یا بناتی، اے میری بیٹی آپ کس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ لم تجلسون ہونا یا رجال، لوگو مردو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لما تجلسون، تو لما تجلس نہ ہونا یا نساء، تو یہاں کیوں بیٹھی ہے عورتوں؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا، جمع کے جو صیغے تھے وہ سارے کے سارے جمع مؤنث میں تبدیل کر دیے، اور وہ جمع مذکر حاضر کے تھے پھر اس کو جمع مؤنث کے صیغے بنائے، تو اس میں تبدیلی میں نے آپ کو بتا دیا کون سی ہوگی۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیتی الی الجمع الی جمعین، کہتے جی آنے والے جملوں میں جتنے بھی مبتدا ہیں ان کو آپ نے جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ تو آنے والے جملہ کیا ہے؟ پہلا نمبر پہ انا افہم الدرس جیدا، میں سمجھتا ہوں سبق کو جیدن اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے نحن نفہم الدرس جیدن، ہم سمجھتے ہیں سبق کو جیدن اچھی طرح۔ تو یہاں پہ دیکھیں افہم اور نفہم، تو یاد رکھیں کہ جو واحد کا صیغہ ہے جسے ہم واحد متکلم کہتے ہیں، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، واحد کا صیغہ جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ اس میں تبدیلی بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ جو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے، جو ماضی کے اصلی حروف ہیں تین ہوتے ہیں، یعنی کہ ثلاثی مجرد کے تین حروف اصلی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک کلاس میں، پچھلے اسباق میں آپ اس کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کا اضافہ کر دیں گے، حمزہ کے اضافے کے بعد جو پہلا لفظ ہے اس کو ساکن کر دیں گے اور آخر میں پیش دے دیں گے۔ آخر میں تبدیلی کیا ہوگی؟ اس کے آخر میں تبدیلی یہ ہوگی کہ اس کے آخر کو پیش دے دیں گے، کوئی بھی حرکت ہو ہم اس کے آخر کو پیش ہی دیں گے۔ یہ کس کی بات تھی؟ واحد متکلم کی۔ اس میں کیا تبدیلی؟ دو تبدیلیاں، ایک شروع میں وہ حمزہ کی صورت میں، اور ایک آخر میں وہ پیش کی صورت میں۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی آپ لے لیں، سے ضربہ ازریبو، اس نے مارا، ازریبو میں مارتا ہوں، ہاں جی۔ یا اکلو وہ کھاتا ہے، آکلو میں کھاتا ہوں، یقرأ وہ پڑھتا ہے، اقرأ میں پڑھتا ہوں، یذهب وہ جاتا ہے، اذهب میں جاتا ہوں۔ تو دیکھیں آپ تمام مثالوں میں میں نے کیا کیا کہ پہلے شروع میں حمزہ لے کر آیا اور آخر میں سب کے آخر میں پیش لگا دی۔ تو یہ بات جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں ایک اور بات۔ دوسرا یہ نحن نفہم کا دیکھیں، نفہم، تو نفہم کے اندر کیا ہے؟ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ حمزہ جو ہے علامت ہے واحد متکلم کی، ایک بولنے والے کی، فرسٹ پرسن کی، اور یہ نحن نفہم جو ہے یہ نون علامت ہے جمع متکلم کی۔ اور جمع متکلم کا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ایسے بنتا ہے کہ شروع میں نون کا اضافہ کرتے ہیں اور آخر میں پیش جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، جو کہ تثنیہ مؤنث کے لیے بھی وہی ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی وہی ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور جمع مذکر کے لیے بھی وہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک جو ہے وہ صیغہ کے حوالے سے بات تھی، اور دوسری اس نے یہاں پہ یہ بات کی کہ ہوا کیا جب انا تھا، تو انا کا مطلب میں ہے، تو اب جب میں بات کر رہا ہوں تو اب جو آنے والے صیغے ہیں وہ میرے مطابق ہوں گے، وہ بھی متکلم کے ہوں گے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ افہمو کے اندر ایک ضمیر ہے انا، جو کہ لوٹتی ہے اس انا کی طرف، اشارہ کرتی ہے کہ یہ بات۔ تو اب یہاں پہ جتنے بھی ضمیریں آ رہی ہیں شروع میں آ رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری ضمیریں مبتدا بنتی ہیں، اور آگے آنے والا جملہ سارا جو ہے وہ خبر بنتا ہے۔ انا مبتدا، اور آنے والا جملہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ کوئی مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک میں جلدی سی اس کی جو ہے وہ ترکیب کر دیتا ہوں۔ انا مبتدا، ٹھیک ہے، افہمو فعل، اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل، الدرسو اف الدرسا مفعول بھی، جیدن مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ تو افہم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر کیا ہو گیا؟ انا کا خبر، انا مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو مبتدا اور خبر میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے۔ مطابقت یہ پہلے بات ہو چکی ہے کتنی چیزوں میں ہوتی ہے، تو پچھلے اسباق کو آپ دیکھ لیں، مبتدا خبر کے حوالے سے یہ موجود ہے لیکچر۔ تو انا لا اذهب الى السوق، میں نہیں جاتا الى السوق بازار کی طرف، کل یوم ہر روز، نحن لا نذهب، نحن لا نذهب الى السوق كل يوم، ہم روز بازار نہیں جاتے۔ انا اشکر کا یا استاذ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں استاذ، نحن نشکرک،
یا استاذ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں استاذ. انا اجلس امام المدرس، میں بیٹھتا ہوں امام مدرس کے سامنے. نحن نجلس امام المدرس، ہم استاذ کے سامنے بیٹھتے ہیں. ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ہے امام. امام کا مطلب سامنے، اور امام کا مطلب جس کی پیروی کی جائے. یہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے امام اور ہے اور امام اور ہے. انا الان، اب میں اکتب لکھتا ہوں برقیتن، ایک لیٹر جو ہے وہ تار جسے کہتے ہیں، تار میں لکھ رہا ہوں جی، ایک برقیہ لکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ نے یعنی کہ اس سبق میں جو تمرین تھی اس میں یہ دیکھا کہ کیسے ہم نے جو ہے وہ متکلم کے صیغوں کا استعمال کیا اس میں، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ مبتدا جو ہے اس کے مطابق ہم خبر بھی لے کر آئے، صیغوں کے ضمیر کے مطابق ہی ہم خبر لے کر آئے. تو آگے دیکھیں سبق نمبر جو ہے وہ 12 کی تمرین نمبر 5. امام کل جملۃ صیغتان للفعل. تو کہتے جی ہر جملے کے سامنے دو صیغے لکھے ہوئے ہیں، للفعل، فعل یعنی کہ دو ورب جو ہیں وہ موجود ہیں ہر جملے کے سامنے. اختر الصیغۃ الصحیحہ، آپ کیا کریں، ایک صحیح صیغے کا اختیار کریں، چنیں. وَأَكْمِلْ بِهَا الجملتا، اور اس کے ذریعے پھر جملے کو مکمل کریں. فی ای سنۃ یا فتاتو، یعنی کہ کس سال میں آپ پڑھتی ہیں، آپ کو کون سا سال ہے. یا فتاتو، اے لڑکی. تو فتات کیا ہے، مؤنث. اب مؤنث سے مخاطب، واحد مؤنث سے مخاطب ہونے کے لیے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ یہ تدرسین آئے گا، درسا یدرس. فی ای سنۃ تدرسین یا فتاتو. اسم الطبیب الذی یسکن امام البیتین یا احمد. احمد، آپ اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے. تو احمد کیا ہے، مذکر، اس کے لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا. التعریف، لماذا تکتبون الواجبات بالقلم یا بناتی. تکتبون نہیں، بناتی آ گیا بیٹیاں، تو آ جائے گا تکتبنا. آپ کس لیے لکھتے ہو ہوم ورک قلم کے ساتھ. الاحمر، سرخ. سرخ قلم کے ساتھ ہوم ورک کیوں لکھتی ہو آپ یا بناتی میری بیٹیوں. ٹھیک ہے، تو تکتبنا، لماذا تکتبنا. افی وقت العملی تلعبنا یا تلعبونا. تلعبونا بیٹے آ گیا، یا ابنائی. کیا کام کے وقت میں آپ کھیلتے ہو اے میرے بچوں. متا الی السوق یا بھی، آپ کب جاؤ گے بازار کی طرف ابا جان. تو ابا جان جو ہے مذکر ہیں، واحد ہیں، حاضر ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں تا اور آخر میں پیش آتی ہے. متا تذهب الی السوق یا بھی. الرقم هاتف الصیدلیہ، کیا آپ کو جو ہے وہ ڈسپینسری کی نمبر یاد ہے ڈسپینسری کا، یا امی ہے میری امی جان. التعریفین، ٹھیک ہے، تعریفین. هذه المجلۃ، هذه المجلۃ یا اخوات، کیا آپ پڑھتی ہو یہ مجلہ. تو اس کے لیے آئے گا تقرأنا یا اخوات. افی مہاجع الجامعۃ یا اخی، کیا آپ جامعہ کے ہاسٹل میں رہتے ہو اے بھائیو. اب میرے بھائی، سوری ایک ہی بات ہے، ہاں نہیں، تسکنو تسکنون، یس، تسکنانی تسکنون، جی. تو واحد کا صیغہ ہے، اس کے لیے واحد آئے گا، تسکنو آئے گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تسکنونا بھی دیا ہوا کہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا. واحد کا ہے، اس کے لیے تسکنو آئے گا. نحنو، لا، نحنو آ گیا، نحنو جمع کا صیغہ، اس کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا. پھر کہ نحن لا نلعب كرة القدم في الشوارع، ہم فٹ بال کے ساتھ نہیں کھیلتے سڑک پر. 10 نمبر پہ انترسنت، کہاں پڑھتے ہو آپ. تو جواب میں جس سے سوال ہوا، کس سے، ایک واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس سے سوال ہوا. تو انہوں نے جواب دیا ادرس بالجامعۃ الاسلامیہ، میں پڑھتا ہوں جامعہ اسلامیہ میں، اسلامک یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تو آپ نے دیکھا یہاں پہ جتنے بھی صیغے تھے.